واؤ حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل۔ آگے فرماتے ہیں بچے میں اچھی عادتیں پیدا کرنے کا ایک حیرت انگیز نسخہ ہے۔ وہ کیا؟ یہی جو ابھی حضرت نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ بچہ کئی گھنٹے باہر گزار کر آیا، اب آپ نے اس بچے کو اس موقع پر ایسی محبت دی کہ بچے کے اندر اچھی عادتیں جم گئیں، بری عادتیں دور ہو گئیں، اور یہ چند منٹ کی ڈیوٹی آپ نے پوری پابندی سے نبھائی جب تک بچہ چھوٹا رہا، تو پھر یہ پوری زندگی میں کام آئے گا بچے کے لیے۔ وہ نیک بن جائے گا، باادب بن جائے گا، ماں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے گا۔ بچے کبھی نہیں بھول سکتے کہ جب ہم اسکول سے آتے تھے امی ہمیں کتنا پیار دیتی تھیں۔ جب آپ بوڑھی ہو جائیں گی، بچے جوان ہو جائیں گے، تو پھر بچے آپ کی خوشی کا خیال رکھیں گے جتنا آپ نے ان کا خیال رکھا۔ لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو ایک تحفہ دے دیا، اب آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، اس کو رکھ لیجئے، اس پر عمل شروع کیجئے اور اس کے اثرات بچوں میں خود دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کی سنت تھی کہ جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے نواسے، نبی علیہ السلام کے یہ نواسے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، جب بھی یہ آتے آپ علیہ السلام اٹھتے، ان کو گود میں لیتے، ان کا بوسہ لیتے، پیار کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے گود میں لیا اور پیار کیا تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ پیار کر رہے ہیں بچے کو؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا جی، بچوں کے ساتھ یہی تو رحمت ہے، یہی تو شفقت ہے کہ ان کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تمہارے دل سے رحم نکال دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ایسا کرتے ہوئے سنت کی نیت کر لیں۔ ایسے کہتے ہیں نا، ہم خورما ہم ثواب، کھجور بھی کھا لو ثواب بھی پالو۔ تو ٹھیک اسی طرح سنت کی نیت کر لیں، کام بھی بن جائے گا، بچے دنیا کے اعتبار سے کام بھی آ جائیں گے اور سنت پر عمل کا جو ہے ثواب مل جائے گا۔ ایک اور اہم نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ بچے کو توحید سکھانا چاہیے۔ بچے کے دل میں بچپن سے ہی ایمان کو مضبوط کیجیے، توحید کا تصور مضبوط کر دیجیے، بچے کے دل میں اللہ کا توکل پیدا کیجیے۔ یہ ماں کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ ایسی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈر بھی اللہ رب العزت کا ہو، امیدیں ہو تو اللہ سے ہو، محبت ہو تو اللہ کی ہو، توحید اس کے ذہن میں رچ بس جائے اور وہ انسان، وہ بچہ اللہ سے والہانہ محبت کرنے والا بن جائے۔ پہلے وقت کی مائیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ آج کل بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ کا تصور بچے میں کیسے پیدا کریں، کیونکہ خود کو ہی اللہ سے وہ تعلق حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، تو بچے کے اندر کہاں سے پیدا کریں گے۔ توحید سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اللہ سے ایسے جوڑ دیجئے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کا تعلق اس بچے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہ رہے۔ یہی توحید کا کمال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھی نظر نہ جائے، توحید خالص، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بطور خاص موجودہ دور میں اچھی طرح کان کھول کر سن لیں، اگر آپ بچوں کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے، موجودہ دور کے جتنے بچے ہیں، اگر آپ ان کے دل میں تعلق پیدا نہیں کریں گے اللہ پاک کا، ان کو اللہ کی باتیں ان کے سامنے نہیں کریں گے، یاد رکھیں ارتداد کا زمانہ بہت قریب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں، کیونکہ ایمان پر جمنا اس وقت آسان ہوگا جب اللہ پاک کا تصور دل میں صحیح معنوں میں بیٹھا ہوگا، جب اللہ پاک سے تعلق کامل ہوگا،
جب اللہ پاک کی ایسی محبت دل میں آ جائے گی کہ اس محبت کے آگے جان بھی کوئی چیز نہیں، مال بھی کوئی چیز نہیں، جذبات بھی کوئی چیز نہیں، تو پھر انشاءاللہ ایمان پر باقی رہنا آسان ہوگا۔ اور اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ۔ اسی لیے ہمارے حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں تو بیعت بے شک درجات میں ترقی کے لیے اور رفع درجات کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں حفاظت ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بیعت ہے۔ تو اس لیے شروع سے ہی بچوں کے ساتھ میں یہ معاملہ کریں۔ اور جیسے بات آئی تھی کہ بچے نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ فون ہوگا تو بچے کے بھی ہاتھ میں ہمیشہ فون ہوگا۔ آپ ذرا کلام پاک لے کر بیٹھیں، بچہ خود ہی دوسرا کلام پاک تلاش کرے گا۔ آپ مصلی پہ ذرا زیادہ رہیں، نمازیں پڑھنے میں، ذکر اذکار میں، مراقبے میں، آپ کا بچہ خود ہی دوسرا مصلی تلاش کرے گا۔ بچے کو وہی چیز کرنے کو دل کرتا ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم بچوں کی خاطر سے ہی جھوٹے موٹے ہی صوفی بن جائیے، بچوں کی خاطر سے ہی تلاوت کرنے والے بن جائیے، بچوں کی خاطر ہی سے ہی نماز پڑھنے والے بن جائیے۔ کیا پتہ بچوں کی وجہ سے، ایسا کرنے کی برکت سے ہی صحیح اللہ پاک صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور مکمل طریقے سے اپنے آپ سے اللہ پاک جوڑ لیں۔ یہ زمانہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ ایمان کو مضبوط کیجئے بچوں کے سینوں میں، ورنہ بہت پچھتائیں گے اور بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا، اللہ نہ کرے۔ اور قیامت کے دن پھر یہ کل بچے دامن پکڑیں گے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی آپ نے تدبیریں کیوں نہیں اختیار کی، ہمیں کیوں نہیں بتایا ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے۔ بچے کہانیاں سننے کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں، ان کو چوہے بلیوں کے کہانیوں کی عادت مت ڈالیے، جانوروں کی کہانیاں مت سنائیے، جنگلوں کی، کھیتوں کی کہانیاں مت سنائیے، جنوں کی، بھوتوں کی، سانپوں کی کہانیاں مت سنائیے، ان کو کہانی اللہ اور اس کے رسول کی سنائیے، ان کو کہانی انبیاء کرام علیہم السلام کی سنائیے۔ قصص الانبیاء کتابیں انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں اور کہانیوں کے تعلق سے کئی ایک ہیں، ان کو گھر میں رکھیے، روزانہ تعلیم کیجیے ان کی، بچوں کو بچوں کے انداز میں کہانی پڑھ کر سنائیے۔ اس میں تو کتابی انداز میں لکھا ہوگا اور بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اپنی زبان میں سمجھائیے۔ کھیلتے کھیلتے بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتایا جا سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بچپن سے شروع کیا کہ ان کو کنویں میں لے جا کے ڈالا گیا۔ آپ سنا سکتے ہیں بچے کو قصہ کہ ایک بچہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس کے جیسا خوبصورت اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، وہ ویسا تھا ویسا تھا۔ بچہ سمجھتا ہے کسی بچے کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور بعض بچے ہوتے ہیں ذرا سا ان کی سمجھ سے اوپر کے ورڈز آتے ہیں ان کے سامنے تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، وہ آپ بولیں گے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ایسے تھے، تو بچہ پریشان ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اس کو نہ سیدنا سمجھ میں آیا، نہ حضرت سمجھ میں آیا، نہ علیہ السلام سمجھ میں آیا۔ تو اس کے لیے آپ بچہ بن کے تھوڑی دیر کہانی سنائیے اور پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا اس کے ذہن میں بٹھا دیجیے۔ پھر بعد میں جب وقت آ جائے گا تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اچھا یوسف علیہ السلام کا قصہ میرے ذہن میں بچپن سے اس اعتبار سے تھا۔ ہم سناتے ہی نہیں ہیں قصے، ہم تو ڈرانے والے، دھمکانے والے اور خواہ مخواہ بچوں کو جو ہے کمزور کرنے والے قصے، کہانیاں وغیرہ سناتے ہیں۔ بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی، اس لیے عاجز نے ذرا تفصیل سے سمجھایا کہ اس زمانے میں بچوں کا ایمان محفوظ رہے اور آگے وہ اپنی نسلوں کی تربیت صحیح معنوں میں کر سکیں اور اپنی نسلوں میں ایمان منتقل کر سکیں۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا اور سب سے نازک مسئلہ ہے۔ اب فکر چھوڑ دیجئے کہ بچہ یو ایس جائے، یو کے جائے، کینیڈا جائے، جرمن جائے، یہ جائے، وہ سب چھوڑ دیجئے، گیا زمانہ۔ پتہ نہیں ہر آنے والا دن کیسا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، لوگوں کا جینا کیسا ہوگا، رہنا کیسا ہوگا۔ اللہ پاک سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن اب ذرا دنیا کی فکروں کو چھوڑ دیجئے، اب ذرا بچوں کو آخرت کا بنائیے، اللہ کا بنائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا بنائیے۔ ہوتی ہیں ماشاءاللہ بعض گھروں میں اچھی تربیتیں ہوتی ہیں، بڑی جلدی بچے قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، بڑی جلدی بچوں کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، ماں باپ دونوں کا کمال ہوتا ہے، اس میں دونوں کی کوششیں ہوتی ہیں۔
اس لیے ضمناً یہ بات بھی سن لیجئے کہ ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنائیے۔ آپس میں جانوروں کی لڑائیاں جو ہو رہی ہیں گھروں میں، اس سے بچوں پر بہت غلط اثر پڑ رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ان کے دلوں سے ماں باپ کی عظمتیں ختم ہو رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، وہ حیوان بن رہے ہیں۔ حیوانی لڑائیوں کو دیکھ کر ان کے اندر سے انسانیت دور ہو رہی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے بچوں کے لیے صحیح اپنی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنا لیجئے۔ کتنے دن کی زندگی ہے؟ قبر تک کی، اس کے بعد میں سب اپنی اپنی جگہ۔ کوئی آج تک ایسا سننے میں نہیں آیا کہ ایک خبر میں بیوی کو اور شوہر کو دفن کیا گیا، چاہے ایک دن انتقال کیوں نہ ہو، اکٹھے خبر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ قبریں الگ بنتی ہیں۔ جب خبریں الگ بننا ہے، سانسیں اپنے اپنے وقت پر اکھڑنی ہیں، اور جب اپنے اپنے وقت پر زندگیاں ختم کر کے اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، تو جب تک کہ یہ زندگی ہے، ٹوٹی پھوٹی زندگی، رہی صحیح زندگی، اس کو اللہ کے لیے برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزار لیں تاکہ بچوں کا خرابہ نہ ہو۔ تو بچوں کی تربیت کی لازمی فکر کریں، کھانے پینے سے زیادہ فکر کریں، رہنے سہنے سے زیادہ فکر کریں۔